کے کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، زبان کے الفاظ کا نام ایمان نہیں ہے. زبان سے جو کہا جاتا ہے اس کی حقیقت اگر دل میں آ جائے تو اس کا نام ایمان ہے. جب تک دل میں نہیں آتا ہے، زبان پر رہتا ہے، تو اس وقت تک ایمان کی طاقت نہیں ظاہر ہوتی. اسے سمجھنا چاہو تو یوں ہے، یہ گولی جو ہے 303 کی گولی، یہ گولی کب، اس کی طاقت کب ظاہر ہوگی؟ جب اس گولی کو وہاں رکھا جائے جہاں اس کے رکھنے کی جگہ ہے، وہ 303 کی بندوق کے اندر. تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ اگر نشانہ صحیح لگانے والا ہو اور اس کو صحیح طور پہ چلایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے شیر بھی مر جائے. لیکن اگر وہی گولی 303 کی گولی جو ہے، اگر وہ گولی ایک نہیں بلکہ 5 ہوں آپ کے پاس، اور ایک بچے کو آپ پکڑا دیں کہیں سے ہاتھ آ جائیں اس کے، وہ 5 کی 5 اکٹھی مارے تو شاید بلی بھی نہ مرے، اس لیے کہ وہ ہاتھ میں ہے. گولی کی طاقت ظاہر نہیں ہو سکتی. یہ گولی تو ہے، لیکن گولی جب تک اپنی جگہ پر نہیں آتی اتنے تک اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی ہے. ایمان جب تک زبان میں رہتا ہے یا دماغ میں پھنسا رہتا ہے، علم بن کر، الفاظ بن کر زبان میں رہتا ہے، یا ایک مفہوم بن کر دماغ میں پھنسا رہتا ہے، اس وقت اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی. جب وہ دل میں جا کے فٹ ہوتا ہے نا اپنی جگہ پر، پھر اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے. وہاں دل میں فٹ ہو چکا تھا ایمان، اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے. تو وہ جن بنی اسرائیل کا ابھی تک فٹ نہیں ہوا تھا، زبان سے تو پڑھ رہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، فوراً جب خطرہ پیش آیا تو کہنے لگے انا لمدرکون، پکڑے گئے. اور وہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ ابھی تک وہ ایمان بنا ہی نہیں تھا. اور یہی کہہ دوں پھر بھول نہ جاؤں، صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. ایمان سیکھنے کی چیز ہے. اور 13 سال لگے ہیں ایمان پر، 13 سال. 14ویں سال جا کر احکامات شروع ہوئے ہیں. ان 13 سال میں صرف نماز آئی ہے، کوئی حکم نہیں آیا ہے، ایمان ہی سیکھا جا رہا ہے. باقی 10 سال کے اندر تمام پرانی احکامات آئے ہیں، اور یہاں پر صرف ایمان ہے اور نماز ہے. اس لیے کہتے ہیں کلمہ نماز ہے. اصل کہتے ہیں جی کلمہ نماز کی کہتے ہیں، اور ہے ہی کلمہ نماز، اور کیا ہے؟ بقیہ تو بہت آسان ہے. جب تک کلمہ نماز نہیں آتا کچھ نہیں بنتا ہے. سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا 1 منٹ کائنات کی کل عمر سے زیادہ قیمتی ہے، ان کے 13 سال لگے ہیں ایمان سکھانے پر. اور سیکھنے والے کون ہیں؟ بلال اور صدیق جیسے لوگ اور عمر جیسے لوگ، یہ سیکھنے والے ہیں. ایسے سیکھنے والوں کا اتنا وقت لگا ہے. اور اسی بنا پر قرآن بھی کہتا ہے، ہم ایسے نہیں کہ بلا وجہ کوئی ایک مسئلہ کھڑا کر لیا ہے ہم نے. یا ایھا الذین آمنوا، کہتے ہیں جی ہم ایمان والے ہیں. کہتے ہیں تبلیغ والے کی ایمان سیکھ کیا مطلب ہے؟ ہم ایمان والے، ہم کافر ہیں، ہم کافر کہتے ہیں. بعض لوگ تو دھوکہ بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو تم لوگ تو تمہیں کافر کہتے ہیں، کلمہ جو پڑھاتے پھر ہیں تمہیں کافر کہتے ہیں. بھائی کافر نہیں کہہ رہے، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ کسی حافظ سے پوچھ لو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. اے ایمان والو ابو بکر والا ایمان لاؤ. اے ایمان والو بلال والا ایمان لاؤ. بلال والے ایمان سے کام چلے گا. ایمان تو لیا ہے، ہم ایمان تمہارا مانتے ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں.
جس ایمان سے کام چلے گا وہ تو وہ ایمان ہوگا جو سیکھنے کے بعد آدمی کو آیا کرتا ہے. جو فوجی آج بھرتی ہو گیا ہے اس کو فوجی ہم مانتے ہیں، فوجی بھرتی ہو گیا، لیکن یہ فوجی ہے پاگل ہوئے. اس فوجی کو تو ہم وہ خاص قسم کا اسلحہ کیا ہے اپنی بندوق بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے اس کو دے کر سرحد پہ بھیج کے، اس لیے کہ یہ خود بھی مرے گا اور اس کے بھی دشمن کے ہاتھ آئے گا. یہ فوجی بنے گا 10 سال کے بعد، سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، تربیت کے بعد، دھکے کھانے کے بعد. کبھی جہاز سے گرائیں گے، کبھی پانی میں گرائیں گے، کبھی پہاڑوں پر ڈالیں گے، جب جا کر آدمی بنے گا، یہ فوجی بنے گا. عرض کر رہا تھا کہ ایمان سب سے بڑی دولت، لیکن ایمان کب، اس کی طاقت کب ظاہر ہوگی؟ جب اندر چل جائے گی. زبان سے کہنا تو دوستوں بہت آسان ہے، اور یہ بات بتا دوں خطرے کی بات بھی ہے، اسے اچھی طرح سے سمجھ لو. جو زبان پر ہے وہ دل میں ہے، وہی دل میں ہے تو وہ ایمان ہے. اور اگر زبان پر ہے اور دل میں نہیں ہے تو یہ نفاق ہے. اور اگر نہ زبان پر ہے نہ دل میں ہے تو اس کا نام کفر ہے. اور زبان دل کی بات کو بھی ذرا سمجھا دوں. ایک دفعہ نہیں، سب کو ایک قصہ پیش آتا ہے اور آتے رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں. کہیں دوست آپس میں بیٹھے ہیں، کچھ آدمی بیٹھے ہیں اور اچانک ایک آدمی آ گیا. اس کے آنے پر اٹھا، جو گھر کا آدمی ہے اٹھا، ملا اور کہہ رہا ہے کہ آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی. اور واقعہ یہ ہے کہ اندر سے کہہ رہا ہے کہ کیا بلا نازل ہو گئی اس وقت. نہیں ہوتا یہ کیا ہو رہا ہے؟ زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے. یوں ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے. زبان پر ہوتا ہے کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہوتا کچھ اور کا ہے. وہی قصہ، بڑی خوشی ہوئی آپ کے یہاں تشریف آوری سے، اور اندر یہ ہے کہ یہ عذاب کہاں نازل ہو گیا اس وقت. اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ جو زبان پر ہو وہی اندر ہونا چاہیے، وہ اندر ہونا چاہیے. اور اس زبان والے کو اندر لینے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور لمبی محنت کرنی پڑتی ہے کہ وہ دل کا یقین بن جائے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ زبان پر لا الہ الا اللہ آ گیا، عظیم دولت ہے. لیکن زبان پر ہی رہے، نہ بڑا خطرے کی بات ہے. اگر یہ دل میں فٹ نہ ہوا تو خطرناک صورت بن جائے گی. اس بنا پر ہر ایک محنت کرو کہ یہ اندر چلا جائے، اندر جانے کی چیز ہے. دوستو، اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ یہ گولی کھاؤ، تکلیف ہے اور شدید تکلیف ہے، آپ نے گولی منہ میں رکھ لی، پھر ہو جائے گا کام. اس کے کہنے جانے منہ میں ڈال لی، کھاتا ہے نہیں. میرا اپنا بچہ، اس کو گولی کھانا بس گولی کھانا معلوم ہوتا ہے، اور جب بھی ڈاکٹر نے تجویز کی کہ یہ گولی کھانی ہے، وہ کھٹ سے منہ میں ڈالے گا، پانی کا گھونٹ آ جائے گا، اور گولی ادھر رکھی رہی، اور پھر ادھر ہو کے پہن دے تو شفا ہو جائے گی. جو چیز اندر جا کے فائدہ مند ہوگی اس کے بعد
ظاہر ہوگا. اس بنا پر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اگر آپ کے ہاتھ میں ہے انجیکشن، بڑی طاقت کا ہے، بڑے سکون کا ہے، بڑی صحت کے لیے مفید ہے، بہت اچھا انجیکشن ہے، بڑا قیمتی ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں ایک انجیکشن نہیں 10,000 انجیکشن آپ کے گھر میں پڑے، آپ تو ویسے کے ویسے ہی رہیں گے جب تک اندر نہیں جائے گا. کہتے ہیں یہ انجیکشن ہے بڑا اچھا ہے، یہاں لگوانا، کہتے کہ نہیں یہ تکلیف ہوتی ہے، سوئی لگنی چاہیے، وہ سوئی چبونا جائے یہ نہیں. منگوا لیے، پیسے بھی بھر دیے، گھر رکھے ہیں، ہو جائے گی شفا. بھائی انجیکشن تو اپنی جگہ پر پہنچے گا جب اس کا فائدہ ہوگا. ایمان جب اپنی جگہ پر پہنچے گا تب فائدہ ہوگا، تب اس سے قوت حاصل ہوگی. ہر زبان کی چیز کو دل تک اتارنے میں کچھ کرنا تو پڑے گا دوست، اور بڑی محنت کرنی پڑے گی. زبان سے لا الہ الا اللہ کو سیکھ لینا بہت آسان ہے، اور اس کی ناقدری بھی نہیں کرنی چاہیے. ناقدری کا انداز ہرگز نہیں، اس لیے کہ عظیم 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 کلمہ ہے، اس کے الفاظ بھی محبوب ترین چیز ہے، لیکن اس کی حقیقت کو اندر جانا چاہیے. اس کی عظمت اسی وقت میں ظاہر ہوگی. اگلی بات عرض کروں کہ ایمان سب سے بڑی طاقت ہے. ہاں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام وہ اندر سے ٹایا ہوا ہے ایمان، اندر ٹھکانے پہنچا ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہ کے ساتھ بیان کیا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تمام جن و انس، تمام مخلوقات، تمام طاقتیں جمع ہو جائیں اور تمہیں ذرہ برابر نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اور کائنات کی کل طاقتیں اگر تمہیں ذرہ برابر نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے. یہ اندر کا یقین ہو. موسیٰ علیہ السلام کا یہ اندر کا یقین ہے. جب انہوں نے کہا کہ پکڑے گئے انا لمدرکون، فوراً بلا کسی توقف کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کلا، ہرگز نہیں. پکڑے کہاں گئے؟ انما یا ربی، پکی بات میرے ساتھ میرا رب ہے. یقین ہے اللہ کی ذات پر، اس نے کہا ہے کہ میں ساتھ ہوں. اور رب کہتے ہیں ضرورتیں پوری کرنے والے کو، ضرورتیں پوری کرنے والا میرے ساتھ میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. سیاحتی ابھی مجھے راستہ دیکھا، نہ یہ کچھ بگاڑ سکتا ہے پانی، نہ فرعون کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ یہ طاقت ہے، نہ اس کو طاقت مانتا ہوں نہ اس کو طاقت مانتا ہوں. میں تو ایک کو طاقت مانتا ہوں، وہ میرے ساتھ ہے. اور انہوں نے یہی کہا تھا پہلے ہی جب بھیجا تھا، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کو جب بھیجا تو یہی کہا کہ فاذهبا، جاؤ، دونوں جاؤ، اننی معکما، پکی بات میں تمہارے ساتھ ہوں. پکی بات میں تمہارے ساتھ ہوں. اسمع وارا، میں خود دیکھوں سنوں گا، جو کچھ ہوگا میں دیکھوں سنوں گا، میں سمجھوں گا سب کچھ. فکر مت کرنا فرعون کا، نہ کسی اور کا، نہ آل فرعون کا. اسی کا یقین ہے، جو اللہ نے کہا ہے اس پر یقین ہے، اسی کو کہا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، شاعری نہیں کی. کہا انما یا ربی سیہدین، راستہ دے گا مجھے، میرے ساتھ ہے. اسی وقت راستہ ملا. جب پانی کی طاقت کے اندر سے اپنا یقین ہٹا دیا، پانی کے بہاؤ سلب ہو گیا ان کے حق میں. پانی کے بہاؤ کی طاقت
کی طاقت ہے. کوئی طاقت ایسی نہیں کہ پانی کا بہاؤ کھینچ لے یا آگ کے اندر سے جلانے کی طاقت سلب کر لے. کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. یہ صرف ایمان میں ہے. اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، بار بار ہوا. صحابہ کے ساتھ ہوا. یہ دجلہ گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دجلہ کو پار کیا ہے تو طغیانی پر تھا، لیکن ہمارے ٹخنے بھی تر نہیں ہوئے تھے. اور ایک صحابی چلتے چلتے ان کا لکڑی کا پیالہ بغل میں لٹکا ہوا تھا، وہ کہیں گر گیا، خیال نہیں رہا. جب دریا سے پار ہو گئے تو وہاں دیکھا، خیال کیوں کہ میرا پیالہ گر گیا. تو فوراً دوسرے کہتا ہے کہ یار لکڑی کا پیالہ ہی تو تھا. میں نے کہا لکڑی کا پیالہ؟ میں کہتا ہوں میرا پیالہ، تو کہتا ہے لکڑی کا پیالہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کا پیالہ ہے، لکڑی کا پیالہ نہیں ہے. اور بالکل اپنے اسی یقین کی بنیاد پر وہ کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں سوائے اللہ کی ذات کے. واپس لوٹا ہے دریا سے پیالہ حاصل کرنے کے لیے واپس آئے. دجلے کو کیا حق پہنچتا ہے میرا پیالہ لے جانے کا؟ واپس آئے ہیں، جب کنارے پر پہنچے ہیں اسی وقت سامنے نظر آیا پیالہ کہ جا رہا ہے بہاؤ میں. اسی وقت ایک لہر اٹھی اور سیدھا ان کے سامنے آ کر پیالہ کھڑا. پیالہ اٹھا لیا اور چلے. کسی چیز کو طاقت مان نہیں سکتا ایمان والا. آگ میں پڑنے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ساتھی بھاگا ہوا ہے، ایک امین میں سے یہ آئے اور ان کو کافروں نے پکڑ لیا تھا اور پکڑ کر آگ میں ڈالا تھا. آگ کے اندر اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر ان کو بہت سلیقے کے ساتھ، اخفاء کے ساتھ، اور اس بات کی شہرت کہیں نہ ہو جائے اس لیے کہ ہمارا کفر تو سارا ٹوٹ جائے گا، اس بنا پر چپ چاپ ان کو روانہ کر دیا تھا مدینہ طیبہ. جب یہ مدینہ طیبہ آئے اور انہوں نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ اس طرح ہمیں آگ میں ڈالا گیا اور اللہ جل جلالہ نے یہ کرم فرمایا. جو سنا تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے اوپر وارد ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پھول کی طرح سے کھل گیا اور فرمانے لگے، مجمع کو اکٹھا کیا، سب کو سنایا اور فرمانے لگے کہ میں پریشان تھا. حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں پریشان تھا کہ جتنی مددیں تمام انبیاء کے ساتھ ہوئی ہیں وہ ساری اس امت کے ساتھ ہو چکی ہیں، لیکن یہ مدد کہ آگ میں ڈالے جائیں اور نہ جلایا جائے یہ نہیں ہوئی تھی. میں پریشان تھا کہ آخر یہ مدد کیوں نہیں آئی. اللہ کا احسان ہے کہ زندگی میں وہ بھی دیکھ لی. میں یاد کر رہا تھا کہ ایمان سب سے بڑی طاقت اس لیے کہ تمام اعمال کی جڑ بنیاد ایمان ہے نا. ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے تنا ہوتا ہے نا، کسی درخت کا تنا، یہ ہے ایمان. جڑیں اور تنا یہ تو ہوگا ایمان، اور آگے شاخیں ہیں، پھول ہیں، پتے ہیں، پھل ہیں، یہ سارے عبادات، اخلاق اور اعمال ہیں. کیونکہ یہ تنا ہے، بنیاد ہے، اس بنا پر عرض کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ طاقت ایمان میں ہے. اور جب ایمان آتا ہے دوستو تو جہاں اس طرح کی طاقت ہوتی ہے، یہ باہر کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑی ایمان کی طاقت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ آدمی کو ہر نیکی کی طرف بڑھنا آسان ہوتا ہے اور ہر بدی سے پیچھے ہٹنا آسان ہوتا ہے. سب سے بڑی طاقت اور سب سے زیادہ آدمی کے لیے جاندار چیز، آدمی کے اندر یہ قوت پیدا ہو جاتی ایمان کے آنے کے بعد کہ آدمی اگر آگے بڑھنا چاہے تو آگے بڑھ سکتا ہے، پیچھے ہٹنا چاہے تو پیچھے ہٹ سکتا ہے. یعنی ہر بڑی سی بڑی نیکی، یہاں تک کہ جان دینا، اپنی اولاد کی
اولاد کی جانیں قربان کرنا. ایک عورت اپنے 4 بیٹوں کو کہتی ہے کہ جاؤ اور سب اول میں رہنا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ ایمان کروا رہا ہے. عورت نہیں کر سکتی بیچاری. عورت صحیح پر بنیاد ہے. مرد بھی یہ نہیں کر سکتا. جب اندر ایمان آتا ہے تو بات آسان. ایمان نہ ہو تو نماز پڑھنی بھی مشکل ہوتی ہے. اور ایمان جب ہوتا ہے تو جان دینا بھی آسان ہوتا ہے. صدیق کی طرح کل مال لگا دینا بھی آسان ہوتا ہے. حضرت خاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے اپنے 4 بیٹے جوان قربان کر دینے بھی آسان ہوتے ہیں. عمرو بن جموح کی بیوی کی طرح اپنے شوہر کو قربان کر دینا بھی آسان ہوتا ہے. وہ نوجوان بچی جس کی پہلی رات تھی اپنے خامد کے پاس، اس کو اپنا شوہر عہد میں شہید کروانا آسان ہوتا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایمان والوں کو اپنے حمزہ جیسے چچا کے ناک کٹے ہوئے دیکھنا آسان ہوتا ہے، کان کٹے ہوئے دیکھنا آسان ہوتا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، حضرت صفیہ بہن، ان کی بہن کا دل بھائی کے معاملے میں بڑا ہی نرم اور بڑا ہی نازک ہوتا ہے. ان کو جب خبر ملی حضرت صفیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی جان کے کان کا جگر سینہ چیرا گیا اور دل نکال کر ہندا نے ناش کے اوپر کھڑے ہو کر چبا کے ڈالا ہوا ہے اور کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، یہ حالت سنی اور اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھی. یہ پھوپھی ہے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم. پھوپھی جان کو روکنے کے لیے حضور نے پھوپھی زاد بھائی کو بھیجا کہ جاؤ اما جان کو روکو، اور میرے نام سے روکو، تجھ سے نہیں روکے گئے کہ روکو ان کو. تو یہ روکنے کے لیے گئے. بیٹا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اما جان آگے نہ جائیں، اس لیے کہ عورت ہے، عورت کے لیے یہ حالت دیکھنی ہو. کسی کی حالت بھی یہ دیکھنی آسان نہیں ہوتی عورت بیچاری کے لیے. اور اپنے بھائی کی، اور حمزہ جیسا بھائی آسان نہیں رہے گا کہ غش کھا کے ایک کی بجائے 2 نہ ہو جائیں آج. تو بیٹے نے اما جان کو کہا کہ اما جان آپ ادھر نہ جائیں. بس اتنا کہنا تھا، زور سے مارا دھکا، آگے چڑھ گئے. بیٹا تو بیٹا ہی ہے، ماں کو دھکا مارنے کا حق ہے. جب ان کو دھکا لگا کہ یہ تو اصرار کر رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ حضور نے بھیجا ہے مجھے. پھر وہیں رک گئی. حضور کی بات آ گئی تو پھر سارے جذبات ختم. اور اس پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جاؤ جاؤ بیٹے حضور کے پاس، اور ان سے جا کر یہ کہو کہ میں اس طرح نہیں جا رہی بھائی کی ناش پر جس طرح عورتیں اپنے بھائیوں کی ناش پر جایا کرتی ہیں. نہ تماشا دیکھنے جا رہی، نہ بہن کرنے جا رہی، نہ ان کے غم میں مرنے کے لیے جا رہی. میں صرف آنکھوں سے اس لیے دیکھنے جا رہی ہوں کہ قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکوں گی کہ میں خدا کی بہن ہوں. میں قیامت کے دن دیکھا ہوا ہوگا اپنا بھائی، میں کہہ سکوں گی کہ میں حمزہ کی بہن ہوں. جس کے تیرے راستے میں کان کٹے تھے، ناک کٹا تھا، دل چبایا گیا تھا، اس کی بہن ہوں. اس لیے دیکھنے جا رہی ہوں. یہ ایمان کرواتا ہے کام. اس بنا پر کہتے ہیں کہ ایمان سیکھو، اللہ کی قسم سب کچھ آسان ہو جائے گا. ابھی تو نماز پڑھنی مشکل ہے، لیکن جب ایمان آ جاتا ہے تو نماز میں پوری راتیں گزارنی آسان ہوتی ہیں. ابھی تو تھوڑا بہت بچا ہوا مال لگانا مشکل ہے دین پر، لیکن جب ایمان آتا ہے تو کل مال لگانا آسان ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے 10 ہزار آدمی کو کھانا دیا ہے. 10 ہزار آدمی کا خرچہ اٹھایا ہے شہبہ نے. اس میں حضرت عبدالرحمان بن عوف بھی ہیں، عثمان ذی النورین بھی ہیں. اور یہ ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روزانہ 80 آدمیوں کو کھانا 80 مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے. یہ ایمان کروایا کرتا ہے. ایمان کے بعد سارے کام آسان ہوتے ہیں. ایمان کے بعد کسی خلیفہ وقت کا ابو
گزارنا بھی آسان ہوتا ہے، عمر کی طرح زندگی گزارنا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن ایمان سے پہلے کوئی کام بھی آسان نہیں، کچھ نہیں بنا سکو گے۔ اس بنا پر سیدھا راستہ سب کے لیے یہی ہے، حاکموں کے لیے بھی، محکوموں کے لیے بھی، مالداروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، پڑھے لکھوں کے لیے بھی، ان پڑھوں کے لیے بھی۔ ایمان پہ آئیں، سارا کچھ درست ہو جائے گا، سب کچھ درست ہوگا، اور ایمان نہ آئے تو کچھ بھی درست نہیں ہو سکے گا۔ جب ایمان آ جاتا ہے تو جیسے ہر نیکی کی طرف بڑھنا آسان ہوتا ہے، ہر بدی سے پیچھے ہٹنا بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ ایمان اور قتل، ایمان والا ہو اور قاتل ہو، ایمان والا ہو اور ظالم ہو، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آدمی کو قتل کرنا کوئی بھیڑیا ہے، کتا ہے، باولا کتا ہے، سانپ ہے، یہ تو جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے قتل کرنا۔ جب ایمان آتا ہے اس وقت میں محبتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک ایمان میں، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ آئے۔ یہ ایمان اس وقت تک جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ اور اصل میں اگلی بات کہنی ہے حضور کو، یہ جملہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جیسے ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا، اگلی بات فرمائی کہ وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّىٰ تَحَابُّوا، جب تک آپس میں محبت نہ کرو ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہم اس کا ایمان نہیں مانتے ہیں اگر تم آپس میں محبت کرنے والے نہیں ہو، اگر اس زبان والے اس زبان والوں کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں ہیں، اس صوبے والے اس صوبے والوں کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں ہیں، اس طبقے والے اس طبقے کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں ہیں، اللہ ان کا اور اللہ کا رسول ان کا ایمان نہیں مانتا ہے۔ تم کفر کرنا ایمان میں لانا چاہتے ہو، یہ کافرانہ حرکتیں ہیں قتل کرنے، دشمنیاں مومنین کے درمیان۔ اللہ کا رسول کہہ چکا کہ المومنون کالجسد الواحد، تمام ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، ایک جسم کے اعضاء۔ کبھی تم نے ہاتھوں کو لڑتے بھی دیکھا ہے آپس میں؟ کبھی تم نے ہاتھوں کو منہ پر، اپنے منہ پر بھی مارتے دیکھا ہے؟ کبھی لاکھوں کو آپس میں لڑتے دیکھا تم نے؟ ایمان نہیں ہے اس میں نفرت مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ جس وقت فالج گر جاتا ہے تو یہ گھٹنے آپس میں لڑا کرتے ہیں۔ زندگی نہیں رہتی۔ ایمان کے ساتھ یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ قتل ہو اور قتل ہی قتل، دشمنیاں ہی دشمنیاں، ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں، ایک دوسرے کی زندگی بگاڑنے کی فکر اور ایمان، ان دونوں کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں ہے، بالکل کوئی جوڑ نہیں ہے۔ آپس میں جوڑ ہوگا اس طرح جیسے ایک جسم کے اعضاء کا آپس میں جوڑ ہوتا ہے۔ مورخہ 4 مئی 1985 حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب اجتماع کراچی میں بیان فرما رہے ہیں۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔